بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موضوع گفتگو زمین جوتے کے تلوے اور پاؤں کے تلوے کو 4 شرطوں کے ساتھ پاک کرتی ہے۔ زمین خود پاک ہو، زمین خشک ہو، نجاست زمین پر چلنے سے لگی ہو، نجاست زمین پر چلنے سے دور ہو جائے۔ لیکن اگر نجاست زمین پر چلنے سے پہلے ہی دور ہو جائے تو پھر جوتے کا تلوا یا پاؤں کا تلوا پاک نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے زمین کے لیے ضروری ہے کہ وہ مٹی، پتھر یا اینٹوں یا ان سے ملتی جلتی چیزوں کی بنی ہوئی ہو، لیکن قالین، دری، چٹائی یا گھاس پر یا لکڑی کے بنے ہوئے فرش پر چلنے سے نجاست دور ہو بھی جائے تو پھر بھی وہ جوتا یا پاؤں کا تلوا پاک نہیں ہوگا۔ نجاست دور ہونے کے لیے زمین پر اس قدر چلا جائے کہ عین نجاست دور ہو جائے، لیکن بہتر یہ ہے پاؤں کے تلوے یا جوتے کے تلوے کو پاک ہونے کے لیے تر ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر زمین پر چلنے کے بعد جوتے کے تلوے یا پاؤں کے تلوے میں نجاست کی رنگ، بو یا ذائقہ باقی رہ جائے لیکن عین نجاست دور ہو جائے تو پھر بھی جوتے کا تلوا یا پاؤں کا تلوا پاک ہو جائے گا، لیکن بہتر یہ ہے اور احتیاط مستحب یہ ہے کہ زمین پر اس قدر چلا جائے کہ وہ بھی دور ہو جائے۔ اگر کوئی شخص ہاتھوں کے بل یا گھٹنوں کے بل چلتا ہو تو اگر انہیں نجاست لگ جائے، مثلا ہاتھ یا گھٹنے کو نجاست لگ جائے، تو جو شخص ہاتھوں یا گھٹنوں کے بل چلتا ہو اگر زمین پر چلے تو پھر بھی اس کا ہاتھ یا گھٹنے پاک نہیں ہوں گے۔ اسی طرح سے لاٹھی کا نچلا حصہ اور مصنوعی ٹانگ، اس کا بھی نچلا حصہ پاک نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے گاڑیوں کے پہیوں اور اسی طرح سے دوسری چیزوں کو زمین پاک نہیں کرتی۔ اب زمین پر چلنے سے پاؤں کا نچلا حصہ یا جوتے کا تلوا پاک ہو جائے تو پھر ان کے اطراف میں وہ حصہ جو عموماً نجاست لگنے سے نجس ہو جاتا ہے تو وہ بھی پاک ہو جائے گا۔ جوتے کا اندرونی حصہ زمین پر چلنے سے پاک نہیں ہوگا اور اسی طرح سے موزے کا نچلا حصہ زمین پر چلنے سے پاک نہیں ہوگا، لیکن اگر موزے کا نچلا حصہ چمڑے یا ان سے ملتی جلتی چیزوں سے بنا ہوا ہو اور اسے پہن کر چلنے کا رواج ہو تو پھر زمین پر چلنے سے وہ پاک ہو جائے گا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین المعصومین۔